السلام علیکم. میں عطیہ پروین GJC گرلز سنگاریڈی JLN اکنامکس سیکنڈ ایئر 4th چیپٹر منصوبہ بندی اور نیتی آیوگ سے نیا موضوع پڑھیں گے، منصوبہ بندی کے مقاصد. تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ منصوبہ بندی سے کیا مراد ہے. ہر ملک میں معاشی منصوبہ بندی پائی جاتی ہے اور اس کا اپنا ایک طریقۂ عمل بھی ہوتا ہے. ہر کنٹری میں الگ الگ طریقے سے منصوبہ بندی کی جاتی ہے. حقیقت میں منصوبہ سازی سے کسی مقصد کی تکمیل ہوتی ہے. یعنی جیسے ہندوستان میں 5 سالہ منصوبے بنائے جاتے ہیں، تو ان 5 سالہ منصوبے میں ہر شعبے میں ایک مقصد کے تحت پلاننگ کی جاتی ہے، نشانے مقرر کیے جاتے ہیں اور اس مقصد کے تحت آنے والے سالوں میں اس کو تکمیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لہٰذا معیشت پر کنٹرول کا طریقہ کار یہاں پر منصوبہ بندی کے ذریعے کیا جاتا ہے. مختلف ماہرین معاشیات نے منصوبہ بندی کے اصطلاحی مفہوم میں عدم اتفاق پایا جاتا ہے. یعنی الگ الگ ماہرین معاشیات الگ الگ انداز میں منصوبہ بندی کی تعریف کرتے ہیں. پھر بھی اکثریت اس مفہوم پر اتفاق رکھتی ہے. یعنی جو مفہوم ہے یہاں پر دیا گیا ہے، اس پر اکثر ماہرین معاشیات اتفاق رکھتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں، معاشی منصوبہ بندی ایک ایسی حکمت عملی ہے جس کے تحت ایک مقررہ مدت میں طے شدہ مقاصد اور نشانے کے حصول کے لیے ایک بااختیار مقصد کے ذریعے معاشی طریقہ کار ہوتا ہے، اور معاشی ترقی کے خاطر حکومت کی جانب سے اختیار کیے جانے والی حکمت عملی کو معاشی منصوبہ بندی کہتے ہیں. تو اس منصوبہ بندی کی تعریف سے اکثر ماہرین معاشیات اتفاق رکھتے ہیں. منصوبہ پلان اور منصوبہ بندی پلاننگ میں فرق پایا جاتا ہے. منصوبہ صرف جو کاغذی دستاویز، خاکہ اور کام کرنے کا جو نمونہ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ منصوبہ پلان. جبکہ منصوبہ بندی سے مراد جو دستاویز، خاکہ تیار کیا گیا ہے اس کے تحت منصوبوں پر عمل کرنا، عملی جامہ پہنانا، یہ منصوبہ بندی پلاننگ کہلاتا ہے. اور اس کے تحت کیا کرتے ہیں؟ مقاصد کی تکمیل کے لیے جستجو کی جاتی ہے، جس کا انحصار قومی نشانوں پر عمل کرنا ہوتا ہے. جو نشانے یا ٹارگٹس مقرر کیے گئے ہیں اس پر عمل کرنا مقصد ہوتا ہے. اب ہم دیکھیں گے پلاننگ کمیشن. پلاننگ کمیشن کا قیام کب عمل میں آئے دیکھیں گے ہمارے ملک میں. مرکزی حکومت کے تحت ترقیاتی پروگرامز کی منصوبہ بندی کو منظور کیا گیا اور 1950 میں منصوبہ بندی کمیشن، پلاننگ کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا تاکہ ملک کے وسائل کا متوازن اور نہایت مؤثر انداز میں استفادہ کرنے کے لیے منصوبہ سازی کر سکے. تو یہاں پر منصوبہ بندی کے جو چیئرمین ہیں وہ ملک کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو ہیں. اس طرح سے منصوبہ بندی کا دور آزاد ہندوستان میں 1950 سے شروع ہو گیا. اب ہم دیکھیں گے منصوبہ بندی کے اہم مقاصد، میجر آبجیکٹیوز. حالانکہ ایک 5 سالہ منصوبے سے دیگر 5 سالہ منصوبے کے درمیان مقاصد میں فرق پایا جاتا ہے، لیکن چند اہم طویل مدتی معاشی سماجی مقاصد تمام 5 سالہ منصوبوں میں بار بار دہرائے گئے ہیں. یہ مقاصد یوں ہیں: پہلا ہے معاشی نشو و نما، دوسرا خود انحصاری، تیسرا ہے متوازن علاقائی ترقی، چوتھا ہے روزگار کے مواقع میں توسیع، پانچواں جو مقصد ہے آمدنی میں عدم مساوات میں کمی کرنا، چھٹواں ہے غربت کا خاتمہ.
نیکسٹ ہے جدیدیت، اور نیکسٹ شمولیت انکلوسیونیس، اور نیکسٹ ہے مستحکم نشو و نما سسٹینیبلٹی آف گروتھ۔ معاشی نشو و نما مقصد ہمیشہ اہم مقصد رہا ہے۔ یہ مقصد ہر 5 سالہ منصوبے میں نشانہ مقرر کیا گیا اور ہر منصوبے میں جاری رہا۔ 12ویں 5 سالہ منصوبے میں بھی یہ مقصد شامل ہے۔ اس منصوبے میں سالانہ GDP خام گھریلو پیداوار کی شرح نمو 8% کے حصول کا نشانہ مقرر کیا گیا۔ اب ہم دیکھیں گے خود انحصاری کا مطلب ہے جب کوئی ملک خود مختار ہوتا ہے، اپنے ملک کے تمام وسائل کی پیداوار خود کرتا ہے، کسی دوسرے ملک پر ڈیپینڈ نہیں رہتا، زیادہ سے زیادہ برآمدات کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہمارا ملک ہندوستان بھی غذائی اجناس کے لحاظ سے خود مختار ہے، نہ صرف اپنے ملک کی ضروریات مکمل کر چکا ہے بلکہ دوسرے ممالک کو بھی غذائی اجناس کی برآمدات کی جاتی ہیں۔ اس طرح یہاں پر دیکھیے منصوبہ بند ترقی کی بنا پر ملک تقریباً تمام اہم شعبوں اور پیداواری سرگرمیوں میں خود مکتفی بننے کے قابل ہو گیا ہے۔ تو نہ صرف اہم شعبے بلکہ پیداواری سرگرمیوں میں خود مکتفی بن گیا ہمارا ملک۔ اس کے علاوہ دیکھیے آپ خود مکتفی کے ضمن میں ہندوستان کو 2 اہم کامیابیاں حاصل ہوئی۔ اول کیا ہے، غذائی اجناس کی پیداوار میں خود مکتفی ہو گیا ہے، اور دوسرا ہے لوہے اور فولاد، مشینی اوزار اور بھاری انجینئرنگ صنعتوں کے نمو سے ہندوستان اصل آلات میں خود انحصاری کی جانب ترقی حاصل کر چکا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے نہ صرف غذائی اجناس میں خود مکتفی ہے بلکہ صنعتی آلات و اوزار اور بھاری مشینری انجینئرنگ صنعتوں کے آلات و اوزار کی بھی پیداوار میں ہمارا ملک خود مکتفی بن چکا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے متوازن علاقائی ترقی۔ ہر ملک تمام علاقوں میں متوازن طور پر ترقی کرنا چاہتا ہے۔ ہندوستان میں کئی علاقے ہیں تو ہر علاقہ کیا ہے، ترقی کے لحاظ سے مساوی نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہندوستان کا اہم مقصد متوازن علاقائی ترقی حاصل کرنا ہے۔ ہندوستانی منصوبہ بندی کمیشن نے علاقائی عدم مساوات کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے 3 پہلو سے کوشش کی تاکہ متوازن علاقائی ترقی حاصل کی جا سکے۔ پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے مرکز سے ریاستوں کو مالیے کی منتقلی، یعنی ریاستوں میں جو پسماندہ علاقے ہیں ان کی ترقی کے لیے ریاست مرکزی حکومت سے مالیہ فراہم کرتی ہے تاکہ ریاست میں پائے جانے والے پسماندہ علاقوں کی ترقی کی جا سکے۔ تو اس مالیے سے کیا ہے، پسماندہ علاقوں کے جو پسماندہ علاقے ہیں ان کی ترقی کے لیے مختلف پروگرامز، روزگار سے متعلق ٹریننگز وغیرہ کا انعقاد کیا جاتا ہے اور بے روزگار افراد کو روزگار دیا جاتا ہے۔ دوسرا پہلو دیکھیں یہاں پر پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے مخصوص علاقائی ترقیاتی پروگرامز چلائے جاتے ہیں۔ ایسے علاقے جہاں پر ترقی نہیں ہوئی، بے روزگاری عام ہے، افراد غربت کا شکار ہیں، تو ان کی ترقی کے لیے مختلف ترقیاتی پروگرامز کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے۔ تیسرا پہلو یہاں پر دیکھیے پسماندہ علاقوں میں خانگی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے اقدامات بھی کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر خانگی سرمایہ کاری کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جاتا ہے تاکہ معاشی ترقی میں اضافہ ہو سکے، اور اس طرح خانگی سرمایہ کاری کو فروغ دے کر جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں پر ترقی کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ تو ایسے علاقے جہاں پر صنعتوں کا قیام نہیں ہے،
یہاں پر خواندگی افراد کو پرمیشن دیا جاتا ہے صنعتیں قائم کرنے کا، تو ایسے علاقوں میں صنعتی ترقی حاصل ہوتی ہے۔ روزگار کے مواقع میں وسعت پیدا کرنا۔ منصوبہ بندی کا مقصد ہوتا ہے کہ بے روزگاری جو عام پائی جاتی ہے اور جو ملک کے لیے سنگین مسئلہ ہے، اس کو کم کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ صنعتوں کے قیام کے ذریعے روزگار میں اضافہ کرنا، وسعت کرنا اہم مقصد ہوتا ہے۔ منصوبہ بندی کی شروعات میں ملک میں بے روزگاری کی حد اونچی تھی، لہٰذا بے روزگاری کے خاتمے کے لیے منصوبہ بندی کی گئی۔ تو یہاں پر اہم مقصد کیا ہے؟ بے روزگاری کو خاتمہ کرنا اور روزگار میں اضافہ کرنا۔ نیکسٹ دیکھیں، یہاں پر دیہاتوں میں موسمی بے روزگاری کیا ہے؟ عام پائی جاتی ہے۔ موسم میں یعنی بارش کے موسم میں کھیتی باڑی کی جاتی ہے، فصلوں کی تیاری جب ہوتی ہے تو آمدنی کا ذریعہ بنتا ہے یہ، لیکن غیر موسم میں یہاں پر بے روزگاری عام پائی جاتی ہے، صرف موسم میں ہی روزگار حاصل ہوتا ہے۔ تو اس طرح دیہاتوں میں بہت زیادہ بے روزگاری پائی جاتی ہے بنسبت شہروں کے۔ شہروں میں بے روزگاری کم پائی جاتی ہے بنسبت دیہاتوں کے۔ وقفے سے حکومت کیا ہے؟ بے روزگاری کے خاتمے کے لیے مختلف تخلیقی پروگرامز عمل میں لاتی ہے، تاکہ جو بے روزگار افراد ہیں ان کو مختلف روزگار سے متعلق ٹریننگ دی جاتی ہے اور ان کو خود روزگار یعنی کہ اپنا خود کا کاروبار شروع کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ اس طرح بے روزگاری کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ آمدنی کی عدم مساوات میں کمی۔ ہندوستان میں امیر اور غریب کے درمیان بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ آمدنی کے لحاظ سے یہ بہت زیادہ گیپ پایا جاتا ہے امیر اور غریب میں۔ عالمی ترقیاتی رپورٹ کے مطابق 2013 کے مطابق دیکھیے، تقریباً ہندوستان کے 100 افراد ایسے ہیں جن کے پاس ہندوستان کی جو خام گھریلو پیداوار ہے اس کا 6% حصہ ان 100 افراد کے پاس پایا جاتا ہے۔ تو اس طرح دیکھیے ایک چند افراد کے ہاتھوں میں ہندوستانی دولت کا کچھ حصہ مرکوز ہو کر رہ گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے فوربس میگزین اکتوبر 2020 رپورٹ کے مطابق ہندوستان کا سب سے جو امیر ترین شخص ہے وہ مکیش امبانی ہے، جس کی آمدنی تقریباً 88.14 بلین ڈالر ہے۔ دوسری جانب ہندوستان کے غریب ترین جو قبیلہ ہے تھائی قبیلہ، جو اپنی بنیادی ضروریات کی تکمیل بھی نہیں کر پاتا۔ بنیادی ضروریات کیا ہے یہاں پر؟ غذا ہے، روٹی ہے، غذا جیسے کہ روٹی ہے کھانے کے لیے میسر نہیں ہوتی، ان کو رہنے کے لیے مکان میسر نہیں ہے، اور پہننے کے لیے کپڑے کی سہولت نہیں ہے۔ ایسے غریب ترین خطے غربت میں مبتلا افراد جو اپنی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتے، اس طرح امیر اور غریب کے درمیان ہندوستان میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے، زمین و آسمان کا فرق پایا جاتا ہے۔ اس فرق کو کم کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے حکومت کیا کرتی ہے؟ جو امیر ترین افراد ہیں ان کے اوپر زیادہ ٹیکس عائد کیا جاتا ہے۔ تو ہندوستان میں جو ٹیکس عائد کرنے کا جو رویہ ہے وہ مثبت رویہ ہے، یعنی جو امیر ترین ہیں ان کے اوپر زیادہ ٹیکس عائد کیا جاتا ہے، اور جو غریب ہے ان کے اوپر ایک لمٹ رہتی، اگر بہت غریب ہے تو ٹیکس کچھ نہیں رہتا، فری رہتا ٹیکس، ان کی آمدنی کے لحاظ سے کم آمدنی پر کم ٹیکس عائد کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح ہندوستان میں ٹیکس پالیسی کے ذریعے امیر اور غریب کے درمیان جو فرق پایا جاتا ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس سے آمدنی اور دولت کی عدم مساوات میں زیادہ فرق نہیں آیا ہے۔ لہٰذا منصوبہ بندی کا اہم مقصد اس فرق کو مٹانا ہے۔ نیکسٹ جو اہم خصوصیت ہے وہ ہے غربت کا خاتمہ۔ غربت کا خاتمہ، غربت کیا ہے؟ معاشی ترقی کے لیے ایک سنگین مسئلہ ہے۔ غربت بھوک کو پالتی ہے،
غربت کے خاتمے کے لیے حکومت منصوبہ بند طریقے سے غربت کے خاتمے کے لیے مختلف پروگرامز منعقد کرتی ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے اقدامات کرتی ہے۔ غربت کے خاتمے کے لیے حکومت کیا کرتی ہے؟ غریب افراد کو اجناس اور گیس کے سلنڈرز وغیرہ رعایتی قیمتوں پر سربراہ کرتی ہے۔ رعایتی قیمتیں یعنی کہ کم قیمتوں پر۔ اس کے علاوہ دیکھیے دیہی اور شہری روزگار پروگرامز، دیہاتوں کی سطح پر اور شہروں کی سطح پر روزگار کے لیے مختلف پروگرامز منعقد کرتی ہے، جہاں پر مختلف قسم کے روزگار سے مربوط پروگرامز ہوتے ہیں، مختلف ٹریننگیں دی جاتی ہے، جس کا مقصد ہوتا ہے افراد وہ ٹریننگ حاصل کر کے اپنا خود کا روزگار شروع کر سکیں۔ مفت تعلیم دی جاتی ہے، صحت کے لیے مختلف مراکز قائم کیے گئے ہیں، طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے، رہنے کے لیے جن کے پاس مکانات نہیں ہیں ان کے لیے بے گھر افراد کے لیے 2 کمروں پر مشتمل مکانات فراہم کیے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ مختلف حکومت کی جانب سے اقدامات غربت کے خاتمے کے لیے ہے۔ لہٰذا اگر یہ حکومتی اقدامات کا صحیح افراد کے لیے استعمال ہو تو یقینی کچھ حد تک کیا ہے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ جدیدیت، ماڈرنائزیشن۔ جدیدیت سے مراد معاشی امور میں مختلف قسم کی ساختی تبدیلیاں اور ادارہ جاتی تبدیلیاں لانا ہے۔ جو معاشی ڈھانچہ ہے، سماجی ڈھانچہ ہے، اس میں کیا ہے جدید جو نظریے ہیں جدیدیت کے تحت اس میں تبدیلیاں لانا۔ جو ترقی یافتہ ممالک میں جس طرح ترقی ہو رہی ہے اسی طرح ہمارے ملک میں بھی سماجی اور معاشی ڈھانچے میں ادارہ جاتی سماجی ساختی تبدیلیاں لانا ماڈرنائزیشن کہلاتا ہے۔ ہندوستان نے پیداوار میں بہتری کے لیے سائنس و ٹیکنالوجی اور معقولیت پسندی کو اہمیت دی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے نہ صرف زرعی شعبے بلکہ صنعتی شعبے اور خدماتی شعبے میں بھی ترقی حاصل کی جا سکتی ہے، اور معقولیت پسندی کے ذریعے معاشی ترقی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ تیسرے 5 سالہ منصوبے میں سبز انقلاب کی شکل میں نئی زرعی حکمت عملی کو شروع کیا گیا۔ تیسرے 5 سالہ منصوبے میں دیکھیے نئی زرعی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا، بہتر قسم کی کھاد اور ہائی ایلڈنگ ورائٹی سیڈز، زیادہ پیداوار دینے والے بیجوں کا استعمال کیا گیا، جس کے ذریعے سبز انقلاب رونما ہوا، جس میں زیادہ زرعی پیداوار حاصل ہوئی۔ اس طرح نئی زرعی حکمت عملی کے ذریعے پیداوار میں اضافہ کیا گیا، تو بہت زیادہ زرعی پیداوار میں اضافے کو سبز انقلاب سے موسوم کیا گیا۔ 7ویں منصوبے سے جدید کاری کے تحت تکنیکی ترقی کو اہمیت دی گئی۔ تو یہاں پر صنعتی شعبوں اور زرعی شعبے میں کیا ہے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ترقی میں اضافہ کیا گیا۔ شمولیت اور قابل برقرار نمو۔ 11ویں 5 سالہ منصوبے میں شمولیت اور استحکام کے ساتھ نمو مقصد کو شامل کیا گیا۔ شمولیت نمو میں معاشی، سماجی اور ثقافتی ترقیاتی پہلو شامل ہوتے ہیں، اور استحکام کے معنی یہاں پر متوازن ترقی حاصل کرنا ہوتا ہے، تمام علاقوں میں مساوی ترقی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ہندوستان میں شمولیت نمو کے 4 اہم اجزاء پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں شمولیت نمو میں جو اجزاء ہیں وہ ہے زرعی نمو، زراعت میں پیداوار میں اضافہ کرنا، نمو یعنی کہ اضافہ کرنا، زراعت میں زرعی پیداوار میں اضافہ کرنا زرعی نمو کہلاتا ہے۔ روزگار کی تخلیق اور غربت کا خاتمہ۔ روزگار کی تخلیق یعنی کہ جو ہر سال بے روزگار افراد کا اضافہ ہو رہا ہے اس میں کمی کرنا، مختلف شعبوں میں انہیں روزگار فراہم کرنا، اس طرح روزگار کی تخلیق یعنی روزگار
پیدا کرنا بے روزگاروں کو روزگار دینا روزگار کی تخلیق کہلاتا ہے۔ اور غربت کا خاتمہ، غربت کیا ہے؟ معیشت کے لیے، معاشی ترقی کے لیے ایک سنگین مسئلہ ہوتا ہے، تو لہٰذا روزگار دیتے ہوئے مختلف اقدامات، حکومتی اقدامات کرتے ہوئے غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ علاقائی اور دیگر عدم مساوات میں کمی کرنا، ہر علاقہ مساوی ترقی حاصل نہیں کیا ہے، تو ہر علاقے کو مساوی ترقی دینے کے لیے مختلف اقدامات کیے جاتے ہیں۔ مختلف صنعتوں اور تجارتی اداروں کے قیام کے ذریعے علاقوں میں ترقی کی جاتی ہے، اس طرح عدم مساوات کو دور کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے مساویانہ نمو کا حصول، معاشی ترقی میں ہر علاقے میں مساوی ترقی حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور معیشت کو مستحکم یعنی توازن کے حالت میں رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ شمولیت نمو کے قومی سطح پر اہم مقاصد کے نشانے کا اظہار ان باتوں سے کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، آمدنی اور غربت، آمدنی کی عدم مساوات کی وجہ سے غربت نمو پاتی ہے، تو لہٰذا آمدنی میں جو فرق پایا جاتا ہے امیر اور غریب میں، اس کو دور کرنا ضروری ہے تاکہ غربت کا خاتمہ ہو سکے۔ تعلیم سب کے لیے عام کی جائے، تو اس طرح یہاں پر تعلیم کے ذریعے معاشی ترقی کا حصول ممکن ہے۔ صحت بھی اہم ہوتا ہے، صحت جب تک رہیں گی انسان کام کرنے کے قابل رہیں گا، صحت نہیں رہیں گی تو تعلیم حاصل کرنا یا کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو صحت پر بھی زیادہ زور دیا گیا ہے۔ خاتون اور بچہ، خاتون اور جو نومولود بچے ہوتے ہیں ان کی صحت کا خاص خیال رکھا گیا ہے یہاں پر۔ بنیادی سہولیات، بنیادی سہولیات یعنی کہ پینے کا صاف پانی، بجلی اور غذا کی فراہمی، یہ تمام بنیادی سہولیات کی فراہمی معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ماحولیات سے متعلق صاف صفائی کا جو خاص خیال رکھا جاتا ہے تاکہ شمولیت نمو حاصل کی جا سکے۔ 12ویں پنچ سالہ منصوبے میں ماحولیاتی تحفظ کا بھی اظہار کر دیا گیا۔ آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی انحطاط میں کمی آتے جا رہی ہے، لہٰذا 12ویں پنچ سالہ منصوبے میں ماحولیاتی تحفظ کے لیے اظہار کیا گیا، جس کے لیے مختلف حکمت عملی کی جا رہی ہے تاکہ ماحول کو محفوظ رکھا جا سکے۔ تو دیکھیں، ہم اب تک منصوبہ بندی اور منصوبہ بندی کے مقاصد پڑھ چکے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اسائنمنٹ ہے، ہندوستان میں منصوبہ بندی کے اہم مقاصد کیا ہوتے ہیں، اس کی وضاحت کیجیے، جس کے لیے آپ کو 10 مارکس ہے۔ بورڈ ایگزام میں یہ کوشچن آ سکتا ہے، لہٰذا اس کو اپنی نوٹ بک میں لکھیے اور اسے یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔